خیر میں تو پیوں، بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن زخموں کی شدت میں عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں یہ واقعہ گزر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. مگر بکثرت ایسے واقعات ہوئے، اجتماعی طور پر بھی ہوئے اور انفرادی طور پر بھی ہوئے. ایک دفعہ ایک ثمامہ بن وصال ایک بنو حنیفہ کے کافر تھے جو بڑے شدید دشمن تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب داؤ لگتا تھا مسلمانوں کا قتل و غارت کیا کرتے تھے. وہ مسلمانوں کے قابو آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھنے کا حکم دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ ثمامہ تم سے کیا سلوک کیا جائے. اس نے کہا اگر تو آپ قتل کا حکم دیں تو ایک قاتل، ایک خونی کے قتل کا حکم دیں گے، اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایک محسن کی طرح حسن سلوک کر رہے ہوں گے، اور اگر فدیہ چاہتے ہیں تو امیر آدمی تھا، جتنا فدیہ کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم بغیر جواب کے واپس تشریف لے گئے. دوسرے دن یہی ہوا، تیسرے دن بھی، اور پھر حضور نے فرمایا اس کو کھول دو. اس میں اگر آپ گہرائی سے اتر کے دیکھیں تو اس نے عمل کی ایک بڑی تفصیل سے ایک بڑی پیاری تصویر نظر آئے گی. کھلنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول، پہلے تو چلا گیا خاموشی سے، باہر گیا، غسل کیا، صاف ستھرا ہو کے کلمہ پڑھا اور پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا یا رسول اللہ، آج کے دن سے پہلے میری نظر میں سب سے زیادہ مغضوب انسان آپ تھے، اور آج آپ سے زیادہ محبوب آدمی مجھے اور کوئی نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کا دین میرے لیے نفرت میں سب سے زیادہ شدید مقام رکھتا تھا، یعنی سب سے زیادہ شدید نفرت مجھے آپ کے دین سے تھی، مگر آج اس سے زیادہ اچھا دین مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا. اور اے رسول اللہ، آپ کا شعر مجھے سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل دکھائی دیا کرتا تھا، اور آج یہ میری آنکھوں کا تارا بن گیا ہے، مجھے سب سے پیارا شعر یہ پیارا شعر لگا کرتا ہے. ازلت بینک و بینہ و دعوت ان کا واقعہ جو بظاہر گزرا ہے، اس کے پیچھے ایک اور حکمت کار فرما ہے. ایک انسان جس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں احسان کا جلوہ دکھاؤں اور اشعار اٹھے ساری دنیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ویسے انسان نہیں تھے. آپ حسن عمل قائل تھے، آپ موقع ماحول دیکھا کرتے تھے، جہاں معافی فوری فائدہ پہنچاتی تھی وہاں فوری طور پر معاف کیا کرتے تھے، جہاں وقت کار ہوتا تھا وہاں وقت لیا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں 5 وقت نمازیں ہو رہی تھیں اور وہ وہاں ساتھ بندھا ہوا تھا. ویسے تو اس کو تبلیغ کرنے کا وقت نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء مبارک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ 3 دن ہماری صحبت میں رہ جائے، پھر دیکھیں گے وہ کس طرح اس کا دل بچ کے نکلتا ہے. اور جب وہ تیار ہو گیا ذہنی طور پر، وہ چپ کر کے دیکھتا رہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں. اس دن کو بھی مسجد آباد ہو جاتی ہے، رات کو بھی آنسوں سے تر کی جاتی ہے، عجیب قسم کے خدا کے بندے ہیں تلاوتیں کرنے والے. وہ ان کے اثر سے مغلوب ہو چکا تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کا فیصلہ فرمایا. فرمایا اس کے بند کھول دو، اب نہیں یہ کہیں جا سکتا، اب یہ بندھن کھولو گے بھی تو دوبارہ آئے گا یہ غلام بن کر. اور ایسا ہی ہوا. تو حسن عمل میں حکمت بھی ضروری ہے. حکمت کے ساتھ ایسا فعل کریں جو صرف بظاہر اچھا نظر نہ آئے بلکہ اس کے حسن میں گہرائی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر موقع پر حکمت کا دامن چھوڑ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے. ہر فیصلے کے پیچھے اتنا گہرا حکمت کا راز آپ کو دکھائی دے گا، حکمت کا اثر چشمہ دکھائی دے گا کہ کسی واقعہ پر اگر کے غور کریں تو اس کے اندر سے غوطہ نے مار کے آپ کو موتی مل جائیں گے. اب تلاش کریں تو کوئی ایک واقعہ حضور کا ایسا نہیں جس کے اندر گہرے حکمت کے موتی پوشیدہ نہ.
تو یہ وہ طریق ہے جو قرآن کریم نے سکھایا، اور یہ وہ نتائج ہیں جو قرآن کریم فرماتا ہے پھر لازماً نکلا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی نکلے، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بارہا یہ نتیجے نکلتے دیکھے ہیں۔ ابھی لاہور میں چند دن ہوئے، وہاں موقع ملا وہاں میں اکٹھے بیٹھنے کا، تو ایک خاتون کسی گھر میں مدتوں سے رہ رہی تھی اور احمدی نہیں ہوتی تھی، مطالعہ بھی کرتی رہیں، بحثیں بھی کرتی رہیں۔ جب وہ احمدی ہوئی تو اس وقت پھر اس آیت کا جلوہ ہم نے دیکھا، فیضل بینک و بینہ عداوۃ۔ احمدی ہونے کے بعد کئی دن روتی رہی کہ میں احمدی تو ہو گئی ہوں، مگر جو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتی تھی میں بخشی بھی جاؤں گی نہیں، ہوئی تو یہ دکھ کھا رہا۔ شدید بے قرار تھی، ان کے گھر والوں نے تسلیاں دی، پیار کا سلوک کیا، بڑی مشکل سے ان کو اطمینان نصیب ہوا۔ تو یہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو گزشتہ زمانوں سے تعلق رکھتی تھی، یہ تو ایک جاری اور ساری زندہ آیت ہے، کیونکہ وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا واسطہ تھا وہ مسلسل حسن سلوک کرتے رہے، مخالفتیں بھی دیکھی، گالیاں بھی سنی، لیکن انہوں نے کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے حسن سلوک میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی۔ اور جیسا کہ خدا فرماتا ہے صبر کو ہمیشہ میٹھے پھل لگتے ہیں، وہ میٹھا پھل بھی ہم نے دیکھا اور اچانک ایسی عجیب تبدیلی پیدا ہو گئی۔ تو اس طریق پر اگر آپ داعی اللہ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہر گھر میں ایک انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہر داعی اللہ تعالیٰ میٹھے پھل عطا فرمائے گا۔ صبر کریں اور دعائیں کریں، اور خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے کے باوجود راضی رہیں، اور اب شکایتیں لوگوں سے نہ کریں بلکہ اللہ سے کیا کریں، وہ کافی ہے۔ نعم المولا و نعم الوکیل، اس سے بہتر کوئی اور مولا نہیں ہے، اس کا سہارا آپ کو مل جائے تو کسی اور سہارے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور پھر بہترین وکیل ہے آپ کا، آپ کے سب جھگڑے وہ طے کروائے گا، اور سب سے زیادہ توقع کے لائق وہ ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فیق عطا فرمائے، اور جلد ساری جماعت بہترین رنگ میں جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے داعی اللہ بن جائے، کیونکہ زمانے کے تیور بگڑ چکے ہیں، خوفناک ہلاکتیں منہ پھاڑے تیزی کے ساتھ دنیا کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ وقت گزر گیا تو پھر یہ قومیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ آج نفسیاتی لحاظ سے اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ ان کو حق کی طرف بلائیں اور ان کے لیے امن کا انتظام کریں، ورنہ اگر عالمی مصیبتیں ٹوٹی بیشتر اس کے کہ ہم دنیا کو ہدایت دے سکیں، تو پھر قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جس میں نیکوں بدوں کے ساتھ نیک بھی پھر پس جایا کرتے ہیں۔ کوئی حصہ نہیں ہے دنیا کے صورتحال کسی صورتحال کا جو قرآن کریم بیان نہ کرتا ہو، نہ چھوٹی چھوڑتا ہے نہ بڑی چھوڑتا ہے۔ ایسے استثنائی وقت بھی آ جایا کرتے ہیں جب قومیں غفلت کے نتیجے میں دنیا کو ہلاک ہونے دیتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارا بھی حصہ بیچ میں سے ہوگا، عذاب تو ان کو مل رہا ہوگا لیکن آٹے کے ساتھ گھن پستا ہے، یہاں تو یہ کہہ فرما رہا ہے کہ گھن کے ساتھ آٹا پس جائے گا، کیونکہ اکثریت تو گھن کی ہے۔ ایسے وقت سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے تبلیغ کے کام کو تیز کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حوصلہ دے، صبر دے، دعاؤں کی توفیق دے، آپ پر ظاہر ہو دن کو بھی اور رات کو بھی، آپ کو محسوس ہو کہ ایک زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور جس طرح ایک طاقتور ہستی کے سائے میں برتا ہوا انسان خوف نہیں کھایا کرتا بلکہ دلیر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے، تو آپ تو بلی سے بڑے مقام کے ہیں، اور خدا کی حفاظت گھر کی حفاظت سے انگنت زیادہ قوی اور مضبوط حفاظت ہے۔ یہ مقام اپنے دل میں پیدا کریں، اپنی عظمت کا احساس پیدا کریں، پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی داعی اللہ کسی سال پھل سے محروم رہ جائے۔ ایک ایک دو دو تین تین چار چار پھل آپ کو لگیں گے۔ جس طرح خدا کے فرشتے مختلف پروں کے فرشتے ہوتے ہیں، اس طرح داعی اللہ بھی مختلف طاقتوں کے داعی اللہ ہوا کرتے ہیں، کوئی دو دو، کوئی چار چار پروں والا، کوئی آٹھ آٹھ پروں والا،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. تو خدا تعالیٰ آپ کی طاقتوں کے پروں میں اضافہ کرتا چلا جائے اور ہمیشہ اس کے فضل کے سائے تلے آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله